مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ باتیں میں نے آپ حضرات سامنے عرض کرنی ہے جن باتوں کو میں نے پڑھا، میں نے سمجھا اور میرے دل میں ایک شوق طلب پیدا ہوئی، اس طلب سے اللہ نے مجھے بغیر اسباب کے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور میں الحمدللہ اللہ کے اوپر پورا یقین کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان باتوں کو توجہ سے سنا، غور سے سنا اور ان کو سمجھا، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ مکہ المکرمہ عظمتوں والا شہر ہے، برکتوں والا شہر ہے، جو انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے، اور دنیا کے اندر لوگ بڑی دولت، بڑا پیسہ، بڑا وقت نکال کر مختلف جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر دیکھنے کے قابل شہر ہے تو وہ مکہ المکرمہ ہے، اور اس کی عظمت کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں آج بھی جنت کی نشانی موجود ہو، جہاں جنت کی کوئی چیز نظر آتی ہو۔ مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں آج بھی جنت کی نشانی موجود ہے، اور وہ جنت کی نشانی حجر اسود ہے۔ جب انسان جاتا ہے حج پر، عمرے پر جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سمجھتے جاؤ، یہ احرام کا باندھنا حج کا پہلے شرط اور پہلا رکن ہے، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا۔ یہ امیر کے لیے، غریب کے لیے، شہر والے کے لیے، دیہات والے کے لیے، سب کے لیے ہے کہ وہ احرام باندھے گا۔ احرام نہیں باندھے گا، بغیر احرام کے اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے احرام باندھ کر حج کی ابتدا جب کرتا ہے تو وہ طواف سے کرتا ہے۔ عمرے کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ احرام باندھنے کے بعد دوسرا رکن کیا ہے بھائی؟ طواف۔ اور یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں طواف کیا جاتا ہو۔ پر اس طواف کا ثواب کوئی عبادت نہیں جو اس طواف کی عبادت کے ثواب کے برابر آپ ثواب کما سکتے ہو۔ تو طواف جب شروع ہوتا ہے، حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ شریف جاتا ہے تو سب سے پہلا طواف جو شروع کرتا ہے وہ حجر اسود، بیت اللہ شریف کے 4 کونے، ایک کونے میں حجر اسود کالا پتھر جس کا معنی ہے اور جنت سے وہ لایا گیا ہے، وہاں سے وہ دونوں ہاتھ استلام کرتا ہے۔ اگر رش نہ ہو تو جا کر اس کا بوسہ دیتا ہے، وہاں سے طواف کی ابتدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ حجر اسود زمین پر یمین اللہ ہے، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ جس نے اس حجر اسود کا بوسہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ جس نے اس حجر اسود کا استلام دور سے جو استلام بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر استلام کرتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس کا استلام کیا اس نے اللہ کے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اب بتاؤ، یہ سعادت، یہ عظمت کہیں اور جگہ ہے؟ ایک تو جنت کا پتھر ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ نہ پانی میں ڈوبتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے۔ اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے زمانے کے ہوتے اور اللہ کے نبی کی زیارت کرتے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، چلو بھی خواب میں زیارت ہو جائے۔ تو جس نے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہو اس پتھر کو دیکھے جس کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہو، اس پتھر کو بوسہ دے جس پتھر پر اللہ کے نبی نے اپنے لب مبارک رکھے ہوں۔ تو مکہ المکرمہ کو ایک عظمت اور ایک خصوصیت تو یہ حاصل ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی آج بھی جنت کی نشانی موجود نہیں ہے جو نشانی بیت اللہ کے اندر حجر اسود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود پر جو دعا کی قبولیت کا شرط
پر عطا کیا ہے وہ کسی مقام کو عطا نہیں کیا۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے 120 رحمتیں اس بندے پر اللہ کی نازل ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر جو انسان داخل ہوتا ہے اللہ کی 120 رحمتیں اس بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ اور 120 رحمتیں 40 رحمتیں تو صرف جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ 40 رحمتیں جو 2 رکعت جا کر کیا کرتا ہے بھئی نفل پڑھتا ہے، اور 40 رحمتیں جو طواف شروع کرتا ہے تو اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور کتنی بچی باقی 40 جو انسان طواف کر کے صرف بیٹھ جاتا ہے اور بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہے 20 رحمتیں اس پر اللہ کی نازل ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو گئی 100 ہو گئی۔ اور جو انسان وہاں جا کر زمزم پیتا ہے 20 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عبادات ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ کو عظمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب 8 دروازوں کا اللہ نے ایسا نقشہ جنت کا بنایا ہے کہ ان جنت کے 8 دروازوں کا جو منہ ہے وہ بیت اللہ کے اوپر کھلتا ہے۔ اب جنت کے دروازوں کے منہ جہاں کھلے ہوئے ہوں وہاں جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی نہیں آ رہی ہوں گی؟ اور وہ 8 کے 8 کا منہ کہاں ہے؟ ایک کا رکن یمانی پر۔ پہلا رکن یمانی ہے، حجر اسود سے پہلا کونا جو ہے اسی کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں غلاف کعبہ کاٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ کاٹا ہوا ہے۔ جنت کی ہوائیں وہاں پہنچ رہی ہوں گی نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ تو فرمایا جو اس کا جو شرعی مسئلہ ہے لوگ وہاں مسئلوں سے واقف نہیں ہوتے، وہ بھی حجر اسود کی طرح جا کر اس کو چومتے ہیں۔ اگر چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کر بوسہ دے، نہ اس کا چومنا جائز ہے نہ اس کا بوسہ دینا جائز ہے، نہ ہاتھ لگا کر ہاتھ کا بوسہ، اس کا ہے مسحہ۔ کیا ہے؟ مسحہ۔ اس کو صرف ہاتھ پھیرنا جائز ہے۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے بھائی؟ صرف ہاتھ پھیرنا، پھر اسی ہاتھ کو چومنا بھی، کیونکہ یہ حجر اسود کا حق ہے۔ تو یہ رکن یمانی پر جو ہاتھ پھیرتا ہے اس کو 70 فرشتے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کا مصافحہ کرتے ہیں۔ جو وہاں خون کے بدلے گلستان ملتا ہے، قطرے کے بدلے دریا ملتا ہے، سمندر ملتا ہے، کہ وہاں ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ایک نیکی کا اجر کیا ہے بھائی؟ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہاں 1 روپیہ خرچ کرو 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ایک ختم قرآن وہاں کسی نے کیا تو 1 لاکھ ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان حج کرنے لے کے جاتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، جیسے جلتی ہوئی آگ کی بٹھی، اس میں سرد آلود میل کچیل والا لوہا اس بٹھی میں ڈالو تو وہ آگ، بٹھی کی جلتی ہوئی آگ اس لوہے کو، میل کچیل کو جلا کر صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو انسان حرم میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ جو انسان تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے میرا وہ مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرا مہمان ہوتا ہے میں اس کا میزبان ہوتا ہوں تو پھر میری یہ شان ہوتی ہے کہ میں دنیا کے اندر اس کے سارے خطاؤں کو معاف کر دوں، اور جب وہ میرے ساتھ ملاقات کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ فرمایا جو انسان اللہ کے نبی نے فرمایا حج پر جاتا ہے اور حج کے دوران کوئی گناہ فسق و فجور نہیں کرتا، پورے حج کے ارکان پورے کر لیتا ہے،
تو وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے۔ کا دروازہ رکن یمانی پر، تو یہ رکن یمانی پر کھلتا ہے، تو اس لیے یہ جنت کا نظارہ ہے، اور جنت کے اندر انسان جو چیز مانگے اللہ عطا کرتا ہے، نہیں کرتا۔ ایک آدمی پریشان تھا، مقروض تھا، کوئی ضرورت تھی، ریاض الجنہ میں ایک اس کا بندہ عمرے کے لیے گیا ہوا، فون آیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے کوئی پریشانی ہے، ضرورت ہے، اللہ وہ میری ضرورت پوری کر دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد، ایک دن بعد، 2 دن بعد، اس نے کہا کہ میں نے دعا کر لی ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی اور اللہ نے آپ کی ضرورت پوری کر دی، اور اس بندے کی بھی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا کہ میرا کام ہو گیا، آپ کو دعا نے کہا تھا دعا قبول ہوگی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو چیز مانگو میں عطا کرتا ہوں، تو میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ سے مانگا، اللہ کو جنت میں عطا کرتا ہے، یہ بھی تو جنت ہے، اس میں تیرے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو رکن یمانی پر پہلا دروازہ کھلتا ہے، دوسرا دروازہ حجر اسود پر کھلتا ہے، تیسرا دروازہ حتیم ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے، وہاں مزاب رحمت ہے جو بیت اللہ کا پرنالہ ہے، اسی کے اوپر، اور وہی مزاب رحمت کے نیچے بھی مقبولیت کی جگہ ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اور دروازے کے ساتھ درمیان میں دیوار ہے، درمیان میں دیوار کے ساتھ پھر کونا ہے جہاں حجر اسود ہے۔ اب وہ جو درمیان والی دیوار ہے اسی کا نام ہے ملتزم، اسی کا نام ہے ملتزم۔ نبی علیہ السلام اسی دیوار پر اپنا سیدھا رخسار لگا کر، سینہ مبارک لگا کر دعا کرتے تھے، اور اللہ نے اسی جگہ جنت کا دروازے کا ایک رخ بنایا۔ ایک مقام ابراہیم پر دروازہ کھلتا ہے، ایک صفا پر کھلتا ہے، ایک مروہ پر کھلتا ہے، ایک دروازے کا رخ بالکل زمزم کے کنویں کے اوپر ہے۔ تو یہ جنت کے 8 دروازے جہاں کھلتے ہوں تو وہاں جانے والا آدمی جنت کی ہوائیں محسوس کرتا ہے، اور وہاں جو دعا کی جاتی ہے، وہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کا امن مانگا، اللہ نے شہر کا امن عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر عمر کو مانگا، اللہ نے عمر فاروق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بھیج دیا۔ دوسرا طواف ہے، تیسرا رکن صفا مروہ، صفا کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے درمیان بھی دعا۔ یہ تفصیل پھر مفتی سے بتائیں گے، ساری وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے مینا۔ مینا 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور وہاں مسجد خیف ہے، وہاں اللہ کے نبی نے 3 دن خیمہ لگایا تھا، اور وہاں اللہ کے نبی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس کے بعد مینا سے سیدھا عرفات جاتے ہیں۔ عرفات ایک بڑا میدان ہے، صرف وہاں کا وقوف، وہاں کا ٹھہرنا، یہ حج کا اہم فرض اور رکن ہے۔ اگر انسان پورا سال عرفات میں بیٹھا رہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات میں نہ بیٹھا رہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور وہاں کی کوئی عبادت نہیں ہے، صرف دعا ہے کہ بس کھڑے ہو کر دعا کرو، بیٹھ کر دعا کرو، اپنے لیے کرو، دوسروں کے لیے کرو، دعا کرتے رہو۔ اور یہ وہ میدان عرفات ہے جو میدان قیامت کے دن کا منظر پیش کرتا ہے۔ وہاں امیر بھی، غریب بھی، ہر بادشاہ بھی، وزیر بھی ایک ہی حالت میں، کوئی گر گرا رہا ہوتا ہے، کوئی سسکا، کوئی بلڈنگ نہیں، کچھ نہیں، کھلا میدان ہے۔ اور وہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں درخت لگے ہیں، وہ نیم کے درخت ہیں، درخت نیم کے، لوگ پوری درختوں کے سائے میں بیٹھ کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ جو نیم کے درخت ہیں وہ جنرل ضیاء الحق حج پر گیا، اور وہی میدان عرفات میں جب دیکھا کہ کھلا میدان، لوگ گرمی میں اور اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے پسینے سے شربور ہے، تو اس نے واپس آ کر سعودی حکومت کو پاکستان سے
30,000 درخت کے پودے تحفے کے طور پر بھیجے کہ یہ میدان عرفات میں لگاؤ۔ وہ لگائے، 10 سال تک وہ پودے بڑے نہیں ہوئے۔ یہ گئے پھر تو وہ پودے اسی طرح۔ پھر بلایا، مالیوں کو بلایا کہ بھی بتاؤ یہ بڑے کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ درخت پاکستان کی مٹی کے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں بڑے ہوں گے۔ انہوں نے جہازوں کے جہاز پاکستان سے مٹی کے بھر کے بھیجے، وہ میدان عرفات میں انہی درختوں کے نیچے ڈالی گئی۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اسی مٹی سے بڑے درخت بنے، سایہ دار بنے، اور آج دل درختوں کے سائے میں بیٹھ کر 40 لاکھ کا مجمع حج کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے سعادت اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ میدان عرفات میں لگے درخت بھی پاکستان کے ہیں، مٹی بھی پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ پھر عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ آپ جب حج کا فریضہ ادا کرو تو مسجد حرام کے اندر جا کر بیٹھو اور وہاں اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادو کا ذکر کرتے تھے۔ مزدلفہ بھی رکن ہے، اس سے مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں۔ عرفات کے اندر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مغرب کا سورج جیسے غروب ہو، مغرب کی اذان عرفات میں سننی ہوتی ہے، نماز عرفات میں نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کی اذان سن کر حاجی دوڑ پڑتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پیدل جاتے ہیں کیونکہ پیدل جانے کی فضیلت ہے۔ آج بھی مزدلفہ اسی حیثیت سے ہے جیسے اللہ کے نبی نے جس جگہ، جیسے مول میں پہاڑوں پر بالکل کھلے پتھروں پر بیٹھے اور رات گزاری تھی، آج بھی اسی طرح کا وہ ماحول ہے، کسی قسم کی کوئی بات ملنے نہیں۔ پھر وہاں سے کنکریاں اٹھانی ہوتی ہے۔ آج بھی وہاں کنکریاں پڑی ہیں اور مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھانی ہے۔ وہاں سے اٹھا کر صبح کی نماز پڑھ کر مینا جانا ہوتا ہے۔ تو مینا جب لوگ جاتے تھے کنکریاں مارتے تھے۔ کنکریاں مارنے کے بعد حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج تمتع۔ یہ اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ وہ ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھاتا ہے۔ تمتع کا مطلب عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں 7 ذو الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، پھر وہ مینا جاتے ہیں۔ تو 8 ذو الحجہ کو تمتع والے جو لوگ ہیں وہ اپنی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ان کا جو ہے سر اڑایا جاتا ہے، ان کا حج ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو حاجی عرب کے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، وہ مینا میں جب حج مکمل کرتے تھے تو پھر حج مکمل کرنے کے بعد طواف بیت اللہ کا کیا، بوسہ حجر اسود کا دیا، صفا مروہ کی سعی کی اور کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہیں اپنے باپ کا، اولاد کا، دادے کا کہیں ذکر نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے، سب اللہ کا نام ہر وقت یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب احرام کھولا، ٹینٹ کرایا، حج کے ارکان پورے کیے تو بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا باپ بڑا سردار تھا، ہمارا باپ بڑا دولت مند تھا، ہمارا دادا بڑا سخی تھا، ہمارا قبیلہ بڑا امیر تھا، فلانا کہتا میرا باپ بڑا پہلوان تھا۔ وہ اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اور ان کی خوبیاں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب حج میرے نام کا کیا ہے تو حج کرنے کے بعد بھی میرے ہی یاد کرو، میری بڑائی کرو۔ بیت اللہ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے میری توحید کو واضح کیا، حج کو پورا کرنے والوں حج پورا کر کے میں اللہ سے یہ عہد کر کے آؤ کہ پوری سرزمین پر اللہ کے دین کی دعوت چلانی ہے، اللہ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور حج کرنے کے بعد پھر انسان کی یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جب حج کہ اللہ نے اپنا گھر دکھایا، جس گھر کو اللہ کے نبی نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار
वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम, अल्लाह ने मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाया। आप जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को जब तामीर कर रहे थे तो करीब था पत्थर, जन्नत से आया था, वो करीब होते थे, लेकिन जहाँ अभी पत्थर रखा हुआ है नमाज पढ़ते हैं वो तो वहाँ करीब नहीं है, दूर है, और उसी जगह नमाज पढ़ते हैं। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पत्थर पर खड़े होते थे तो वो दीवार के करीब था। अल्लाह ने उस दीवार के करीब को मुसल्ले की नमाज पढ़ने की जगह नहीं बनाया, उसको मकबूलियत की जगह का एहसास नहीं दिया, बल्कि दूर। क्यों कि वो एक रंदा एक दीवार ऊंची करते थे, एक बार देते थे, फिर वो उस पत्थर से नीचे उतर कर दूर आ जाते थे। जहाँ अभी मकाम इब्राहीम का निशान है वहाँ खड़े होकर अल्लाह की ज़ात को गौर से देखते थे, गौर से देखते थे कि कहीं दीवार टेढ़ी ना हो जाए, कहीं ऊंची नीची ना हो जाए। ये अल्लाह के घर को गौर से देखना अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह ने उसी जगह को मकाम इब्राहीम किया। पत्थर अल्लाह ने वहाँ रखा था बिल्कुल जहाँ खड़े होते थे और दीवार बनाते थे। अल्लाह ने सैलाब भेजा, पानी भेजा, और सैलाब के जरिए पानी उस पत्थर को बहाकर इधर ले आया जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह के घर को गौर से देखते। तो अल्लाह को अपने घर से गौर से देखना भी इतना पसंद है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ी सआदत है कि इंसान के अंदर अगर शहद पाई जाए, 8 शर्तें मर्दों की हैं, 10 शर्तें औरतों की हैं। अगर 8 शर्तें मर्दों के अंदर पाई जाए तो ये हज फर्ज आयन है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हज फर्ज हो जाए तो इसमें ताखीर न करो। इस्लाम मुसलमान होना, सब मुसलमान है, ये हज की पहली शर्त है। काफिरों पर हज वाजिब फर्ज नहीं है। आकिल बालिग होना व आकिल अक्लमंद होना, मजनून दीवाने मखबूत हवार पर हज फर्ज नहीं है। आकिल होना, बालिग होना, बच्चे पर हज फर्ज। अगर बच्चे ने गैर बालिग की हालत में हज किया, बालिग होने के बाद उस पर हज की शर्तें लागू होंगी तो हज उस पर फर्ज होगा, दोबारा हज करना पड़ेगा, वो पहला हज नफली शुमार होगा। इसी तरह साहिब इस्तेदाद होना, उसकी यह है कि आने जाने का खर्चा हो, और जितना दिन हज पर रहे उतना दिन जिसके ऊपर उसका नाम नफका वाजिब है उसका खर्चा भी हो तो उस पर हज वाजिब है। आज़ाद हो, गुलाम पर हज वाजिब नहीं है। इसी तरह वो तंदुरुस्त हो, दूल्हा, लंगड़ा, नबीना, माजूर, इस पर हज फर्ज नहीं है। तंदुरुस्त पर हज फर्ज है। और 2 शर्तें इजाफी है। एक तो ये है कि वो अपने महरम के साथ जाए, अपने महरम के साथ हज करें, जो महरम भी हो और दियानतदार भी हो। और ये भी है कि अगर वो अपने महरम को लेकर जाए उस पर हज फर्ज ना हो, उसका खर्चा भी उठा सकती हो। तो ये हज पर, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हज के दिन है, इस पर शौक हो। और मैं आपको आखिरी अमल बता देता हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपके लिए हज करना आसान हो जाएगा। एक तो सूरतुल हज की तिलावत करें, सूरतुल हज की रोजाना तिलावत करें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह हज का मौका अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ की कसरत करें। और तीसरी बात, रोजाना अपने रोजमर्रा के अखराजात में से थोड़ा सा पैसा हलाल कमाई से, हराम कमाई से हज करना हराम है। हलाल कमाई से रोजाना आप 500, 1000 रुपये का खर्चा करते हैं तो उसमें से 900 रुपये खर्च करें और 100 रुपया जमा करें। रोजाना जब इंसान अपने रिस्क, अपने मुकद्दर, अपने बच्चों का खर्चा, उनकी रोजी को थोड़ा सा बचा कर अल्लाह की घर की मोहब्बत में खर्च करता है तो अल्लाह उनकी मदद करता है। जब ये चीज़ें आप करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाएगा। जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला अपने पाक के अंदर कबूल फरमाए।